بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. حضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1757 ہے اور آج سورہ صاد کی 4 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 8، 9، 10 اور 11۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 4 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، انزل کیا نازل کی گئی ہے، علیہ اس پر، الذکر نصیحت، من بیننا ہمارے درمیان، بلکہ ہم وہ تو فی شکن شک میں ہیں، من ذکری میری نصیحت سے، بلکہ لما ابھی تک نہیں، یذوقو انہوں نے چکھا، عذاب میرا عذاب، ام کیا، عندہم ان کے پاس، خزانے ہیں، رحمت ربک آپ کے رب کی رحمت کے، العزیز جو نہایت غالب ہے، الوہاب بہت دینے والا ہے، ام یا لہم ان کے لیے ہے، ملک و بادشاہی، السماوات والارض آسمان اور زمین کی، وما اور جو کچھ بینہما ان دونوں کے درمیان ہے، فلیرتقوا تو چاہیے کہ وہ چڑھ جائیں، فی الاسباب رسیوں کے ذریعے سے، جندن ایک لشکر ہے، ماں چھوٹا سا، ہنالکا وہاں، محزوم شکست خوردہ ہیں، من الاحزاب لشکروں میں سے۔ ترجمہ یوں ہے کہ یہ نصیحت کی بات ہم سب کو چھوڑ کر اسی شخص پر نازل کی گئی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ میری نصیحت کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں، بلکہ انہوں نے ابھی میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا۔ تمہارا رب جو بڑا داتا، بڑا صاحب اقتدار ہے، کیا اس کی رحمت کے سارے خزانے انہی کے پاس ہیں؟ پھر یا آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان ہر چیز کی بادشاہت ان کے قبضے میں ہے، پھر تو انہیں چاہیے کہ رسیاں تان کر اوپر چڑھ جائیں۔ ان کی حقیقت تو یہ ہے کہ یہ مخالف گروہوں کا ایک لشکر سا ہے جو یہیں پر شکست کھا جائے گا۔ ان 4 آیتوں میں 7 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، کیا یہ نصیحت کی بات ہم سب کو چھوڑ کر اسی شخص پر نازل کی گئی؟ دوسری بات، اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ میری نصیحت کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں۔ تیسری بات، بلکہ انہوں نے ابھی میرے عذاب کا مزہ چکھا نہیں۔ چوتھی بات، تمہارا رب جو بڑا داتا، بڑا صاحب اقتدار ہے، کیا اس کی رحمت کے سارے خزانے انہی کے پاس ہیں؟ پانچویں بات، کیا پھر آسمانوں اور زمین اور اس کے درمیان ہر چیز کی بادشاہت ان کے قبضے میں ہے؟ چھٹی بات، پھر تو انہیں چاہیے کہ رسیاں تان کر اوپر چڑھ جائیں۔ ساتویں بات، یہ مخالف گروہوں کا ایک لشکر سا ہے جو یہیں پر شکست کھا جائے گا۔ بزرگان محترم، ان آیتوں میں بھی انہی قریش مکہ کا تذکرہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا تھا کہ مجھے اللہ نے اپنا نبی بنا کر تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ میں تم سب کو اس ایک اللہ کی عبادت کی جانب بلاؤں، تب ان مشرکین قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، کیا اللہ کو ہم اتنے سارے لوگوں میں آپ ہی ایک ملے کہ جسے نبی بنایا گیا؟ اور کیا آپ ہی پر یہ آسمانی کتاب اترتی ہے؟ جیسا کہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 31 میں بیان کیا گیا، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، یہ لوگ کہنے لگے کہ یہ قرآن 2 بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں ہوا؟ حالانکہ نہ تو تم ہمارے مقابل کے ہو کہ ہم تو صاحب منصب لوگ ہیں، اور نہ ہی تم مالدار ہو۔ ایک لاچار و نادار شخص کو اللہ کیسے نبی بنا کر بھیج سکتا ہے؟
ان باتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ تو اصل میں ہمارے کلام اور نصیحت کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں اس بات کا یقین ہی نہیں کہ یہ محمد ہمارے نبی ہیں۔ انہیں کیا پتا کہ کسی کو نبی اس کے حسب و نسب، جاہ و مرتبہ اور مال و دولت کو دیکھ کر نہیں بنایا جاتا، بلکہ نبی تو اسے بنایا جاتا ہے جو تمام باطینی عیوب سے پاک و صاف ہو، جس کی صفات عمدہ ہوں، جس کی عادتیں اچھی ہوں، جس کے اخلاق اعلیٰ ہوں۔ اور تم سب اس بات کے گواہ ہو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ساری چیزیں حد درجہ موجود ہیں، تو پھر اللہ انہیں نبی کیوں نہ بناتا؟ اصل میں تم لوگوں پر اللہ نے وہ عذاب نازل نہیں کیا جو پچھلی قوموں پر نازل کیا گیا، اس لیے تمہیں مستی چڑھی ہوئی ہے اور اپنے رتبے اور مرتبے پر تم غرور اور گھمنڈ کر رہے ہو۔ بس اسی ایک وجہ سے تم انہیں ماننے سے انکار کر رہے ہو، ورنہ اور کوئی وجہ انکار کی نہیں ہے۔ یہ لوگ اپنی دولت و طاقت پر اس طرح غرور کر رہے ہیں کہ گویا اللہ کے سارے انعامات انہی کے پاس ہیں۔ کیا ایسا کچھ ہے؟ نہیں، بلکہ وہ اللہ ہی ہے جو کہ اپنے بادشاہت میں بڑا زبردست و قوت والا ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اس لیے اس بادشاہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا ہے، تو اب سب کا کام ہے کہ انہیں نبی تسلیم کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین سے کہا کہ یہ لوگ اپنی اس معمولی سی دولت و طاقت کو ایسا سمجھ رہے ہیں کہ گویا انہی کی بادشاہت سارے جہاں میں قائم ہو گئی، اور آسمان و زمین کا اس کے درمیان موجود چیزوں پر انہوں نے گویا قبضہ کر لیا ہو۔ اگر یہ لوگ ایسا سمجھ رہے ہیں تو پھر ایک کام یہ کیوں نہیں کرتے کہ آسمان پر ایک سیڑھی لگا کر آ جائیں، اور اللہ کا جو فیصلہ یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجنا اسے تبدیل کر دیں؟ کیا یہ لوگ ایسا کر سکتے ہیں؟ ان کے اندر اتنی طاقت ہے؟ کیا ان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ ایسا کر سکیں؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ ان کی حیثیت تو ایک معمولی سے لشکر جیسی ہے جو یہی انہی کی سرزمین پر جہاں رہ کر یہ لوگ غرور کر رہے ہیں شکست کھا جائیں گے۔ اور ہوا بھی ایسا ہی ہے کہ جنگ بدر سے لے کر فتح مکہ تک کے حالات اس بات کے گواہ ہیں کہ یہ لوگ شکست کھا کر بھاگ نکلے اور خود اپنے ملک میں دوسروں کے تابع بن کر رہنے لگے۔ یہ ہوتا ہے انجام اللہ کے حکموں سے منہ موڑنے کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان آیات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔